ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امریکی ریاست میں ایک بوڑھے شخص کو روٹی چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے اس روٹی چور سے پوچھا کہ تم نے روٹی چرائی ہے یا نہیں؟ اس پر اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولا، جی ہاں جج صاحب، میں نے ہی روٹی چوری کی ہے۔ جج اس کے اعتراف جرم پر حیران رہ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کا واحد چور تھا جس نے یوں فوراً اعتراف جرم کر لیا۔ وہ بوڑھا شخص دوبارہ بولا، جج صاحب، اگر میں روٹی چوری کر کے نہ کھاتا تو میں مر جاتا، کیونکہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ بھوک کی شدت اب اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میرا بچنا محال تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج کہنے لگا، تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم چور ہو۔ میں تمہیں $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں، اسی لیے تو تم نے چوری کی ہے، لہٰذا میں تمہاری طرف سے یہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جج نے اپنی جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور اس بوڑھے شخص کی طرف سے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر جج کھڑا ہو گیا اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، میں تمام حاضرین کو $10 جرمانے کی سزا سناتا ہوں، اس لیے کہ تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چوری کرنا پڑتی ہے۔ اس مجلس میں $480 اکٹھے ہوئے اور جج نے وہ رقم بوڑھے مجرم کو دے دی۔ یہ قصہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں غریب لوگوں کی مملکت کی طرف سے کفالت اسی واقعے کی مرہون منت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے ہی یہ کام کر گئے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ذرا سوچئے، 10 روپے ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے کہ اس لاچار کے لیے رکھتے ہیں جو جانے کب سے بھوکا ہے۔ تبدیلی کے لیے ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ کسی کی خوشی کا موجب بننا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔